اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، دو دریاؤں کا سنگم۔ بارش تڑاتر برس رہی ہے، کیچڑ میں کھلے آسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں۔ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے، اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں، وہ دراز قد و کسرتی بازوؤں والا ہے، اس کے گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہیں۔ وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستینیں موڑتا ہے، پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے۔ آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے۔ دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے، اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے، بے آواز، وہ دیکھو۔ آدمی مٹھی بڑھائے ہنوز کھڑا رہتا ہے، اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ پرندہ اس کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیروں جیسی آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی۔ کوالالمپور جزیروں کے ملک ملائیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ سمندر اور اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات، وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر ہے، اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں، شور اور بے فکر قہقہوں سے گونج رہا ہے۔ کے ایل کوالالمپور کو عرف عام میں کے ایل کہا جاتا ہے۔ کے ایل کے مصروف کاروباری مرکز میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے 12ویں فلور پر آفس کیبن بنے تھے اور کارکن مصروف نظر آ رہے تھے، ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا امپلائی تھا اور اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ ایک دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا مادہ سا ادھیر عمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، بگڑے تاثرات لیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں ساری رات سو نہیں پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولا، ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے، سر تحمل سے میری بات سنیں، مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے۔
وہ چہک کے بولا، ملائیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کہ جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا ہے۔ انور صاحب کا جھکا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلیں، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ مولیا جلدی سے کھڑا ہوا اور کھڑکیوں کے بلائنڈرز بند کیے۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ اس نے ایک سفید بتی جلائی اور زرد بتیاں بجھا دیں۔ اب ماحول مدھم روشنی کے باعث پر اسرار ہو گیا تھا۔ پھر مولیا نے جوش اور فخر سے ایک فائل سامنے رکھی۔ حالم۔ آپ نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟ ان کی آواز دلچسپ سرگوشی میں بدل گئی، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کچھ لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بھی یقین نہیں ہوئی۔ وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے، کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکریٹس کمپرومائز ہو جائیں گے، اور باس کو بھی علم ہو جائے گا، ہم دونوں کی نوکری چلی جائے گی۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسے ہی نخریلا، مغرور اور موڈی؟ ہے تو وہ ویسا ہی، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے دم دیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ کے ایل کے بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر۔ میں تو اس دن کے لیے شکر ادا کرتا ہوں جب مجھے ایک دوست نے حالم کے بارے میں بتایا تھا، اس کی ذہانت۔ اچھا اب کام کی طرف آؤ، انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفل لگا، پھر مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے۔ اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا۔ یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کے آنکھیں اٹھائیں، رنگ فک ہوا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ اوہ خدایا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر؟ میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے، میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ سے گلاس اٹھایا اور غٹاغٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا تھا کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا، جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے۔ یو ایڈیٹ! انہوں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ پانی کا گلاس تو کانپا ہی، مولیا خود بھی اچھل ہی پڑا۔ میں؟ وہ آپ حالم کا پوچھ رہے ہیں؟ مگر سر، وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا۔
وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنے زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے ہٹا۔ اگر مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس، اس نے اس بات میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ نڈھال سا گر گیا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھیں، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلدی اس نے فون اٹھا لیا۔ پھر حالم کی خوشگوار مردانہ آواز گونجی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گھل رہی ہے اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گھل گئی، چہرے کے زاویے بگڑے، مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ اب کے رکھائی سے بولا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ؟ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں، اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو، مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکرٹ کے لوگ ہیں، گنڈے بدماش نہیں ہیں۔ جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں، ان سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی، نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا، تو میں یہ نہیں کرنے لگا۔ سوری، حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں، میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بے چارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ کھڑکی سے چھن کے آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی، تیز دھوپ، بے سائبان۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا، پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوؤں کو۔ تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم دوں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔